أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ اس چیز کے ساتھ فیصلہ کرا لیتے ہیں اللہ کے حکم کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف۔ یہ وہ چیز ہے جو یہودی اس سے کہہ رہا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ یہ منافق انسان رأیت المنافقین، آپ ان منافقوں کے حال پر غور کریں اس وقت جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے تو آپ دیکھیں ان منافقوں کو یصدون عنک صدودا، بند ہو جاتے ہیں آپ کی طرف سے۔ یصدون صدا کہتے ہیں کسی چیز کا رک جانا، آپ سے رکتے ہیں اٹک اٹک کر، یعنی پھر چلتے ہیں پھر رکتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر رکتے ہیں، آنا ہی نہیں چاہتے بڑی مجبوری سے، ظاہر کا بھرم رکھنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، شرما شرمی آتے ہیں، وگرنہ یہ در حقیقت منافق چاہتے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے۔ اتنا شدید لب و لہجہ اور رویہ ہے اللہ تعالی کا کہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نہ مانے اور ان کے قوانین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور اللہ کی کتاب کے خلاف قوانین ان کے ملکوں میں چلیں۔ سوچنا چاہیے، اللہ نے منافقین کے متعلق کہا ہے کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، اور ان منافقوں کو دیکھو کہ یہ رک رک کے آپ کی طرف آتے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک وہ چیز ہے جب مغل سلطنت کا زوال ہوا اور مغلوں کے زوال کے بعد انگریز اتنے شاطر اتنے چالاک تھے، وہ کیسے پورے ہندوستان کو ایک دم سے اکھیڑ سکتے تھے، کیسے پورے ہندوستان پہ قبضہ ہو جاتا۔ انہوں نے ہر عدالت میں مفتی بھی بٹھا دیا اور اپنا حاکم بھی بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ شہر کے مفتی ہیں، آپ اپنا فیصلہ ان سے کرا لیں یا ہمارے قانون کے مطابق کرا لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بڑے بڑے نواب، جاگیردار، وڈیرے، وہ جب گئے عدالتوں میں تو پتا تھا کہ اگر شرع کا فیصلہ ہوا تو ہمارے خلاف جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم انگریزوں کے قانون پہ فیصلہ کرائیں گے، انگریزوں کا قانون بس ہمیں منظور ہے۔ اور خاص طور پہ نوابوں نے ریاستوں کی جو تقسیم تھی وہ انگریزوں سے کرائی، اور انگریزوں کے قانون میں ان کے بیٹوں کو حصہ ملا اور بہت سی مراعات مل گئیں۔ قانون کون سا انگریزوں نے اپنے ملک میں نافذ کرنا تھا، وہ تو وہاں نافذ کرنا تھا نا جس میں زیادہ سے زیادہ کریڈٹ ان لوگوں کو پہنچے جو لوگ ان کے ہاں فیصلے کرانے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس وقت کے مفتیوں نے کہا کہ جو شرعی قانون کے خلاف اس عدالت میں جا کے فیصلہ لیتا ہے وہ مرتد ہو جائے گا، لیکن کون سنتا تھا فتوے۔ انہوں نے فیصلے وہیں سے جا کے کرائے اور انہوں نے اپنی جاگیروں کو سب چیزوں کو محفوظ رکھا۔ کب تک؟ اب پتہ چلتا ہوگا جب قبروں میں پہنچے ہوں گے، اللہ کے حضور پہنچے ہوں گے تو اب پتہ چلتا ہوگا کہ مسلمانوں کا نظام تباہ کر کے اور انگریزوں کے پاؤں اس طرح ہندوستان میں جموا کے انہوں نے کیا کام کیے اور کیا کمایا اس سے۔ یہ ہیں چیزیں۔ دلی میں مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی صدر الدین بڑے قابل آدمی تھے، ایسے آدمی تھے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھ میں جو صلاحیتیں تھیں، فرماتے تھے میری صلاحیتوں میں سے ایک حصہ حکمت اور فلسفہ اور ان چیزوں کا یہ فلاں آدمی لے گیا، اور ایک چیز حصہ جو تھا مجھ میں دینیات کا، شریعت کے باتوں کا، قرآن کا، حدیث کا، یہ مولوی اسماعیل لے گئے، اور فرماتے تھے فقہ کی جو باتیں میں کرتا ہوں یہ مجھ سے مفتی صدر الدین لے گئے۔ اور مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتوے کا عہدہ قبول کر لیا، انگریزوں کی عدالت میں چلے گئے اور وہ بیٹھ کے فتویٰ دیتے تھے، لوگ اپنے کام ان کے پاس لے جاتے تھے۔ لیکن شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ اور دہلی کے علماء، بڑے بڑے اچھے علماء، وہ مفتی صدر الدین صاحب کے یہاں آ کے کھانا تک نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے مفتی صاحب آپ کا پیسہ ہم نہیں جائز سمجھتے، یہ چھوڑ دیں۔ انگریزوں نے آپ کو اسی لیے رکھا ہے کہ مسلمان آئیں
اور ادھر نہ آئیں ادھر چلے جائیں تو مرتد ہو جائیں. اور مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی بار ان چیزوں پہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے پاس آؤ اور میری مدد کرو. نہیں جاتے تھے مسلم. شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ان کی نوکرانی کوئی خاندانی چلی آتی تھی بوڑھی، اور ان کی بیٹی کو لے کے گلی میں کھڑی تھی اور رو رہی تھی بیٹی بہت زیادہ. تو مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سواری گزری تو مفتی صاحب نے روکا اور کہا یہ حضرت کی بیٹی نہیں شاہ عبد الغنی صاحب کی. ان کہا حضرت کی بیٹی ہے. کہا کیا ہوا؟ ان کا کیا بتائیں، 2 دن سے فاقہ ہے گھر میں اور دودھ کے لیے پیسے نہیں ہیں اور رو رہی ہے یہ. تو مفتی صدر الدین صاحب گئے اور جا کر اس زمانے میں 1000 روپیہ بھجوایا اور حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ پیسے بھجوا رہا ہوں اور یہ جائیداد کی کمائی ہے جو والد صاحب کے ذریعے وراثت میں ملی تھی، بالکل حلال اور پاک ہے، اور جو انگریز تنخواہ دیتے ہیں وہ نہیں. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھ کے بھیجا کہ مفتی صاحب میں تو آپ کی اس کمائی کو بھی جائز ہی سمجھتا ہوں جو آپ عدالت سے لیتے ہیں، صحیح فیصلے کرتے ہیں مسلمانوں کے، مگر طبیعت ایسی ہے نہیں. پیسے واپس بھجوا دیے اور تحقیق کی کہ مفتی صاحب تک یہ خبر پہنچی کیسے. تو اس نے بتا دیا کہ میں نے حضرت ایسے گزرے تھے تو بتایا. اس کی چھٹی ہو گئی اور فرمایا کہ ہم ایسے آدمی کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے جو ہمارے گھر کی بات کہیں اور پہنچا. اتنے متقی لوگ بھی تھے اور مفتی صاحب اس کے باوجود ان کا کلام پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بڑے اچھے شعر کہیں انہوں نے. اچھا چلو کہیں اور چل پڑیں. ارے نہیں، اور میں اور بزمے میں میری تھی کیا مجال، یہ تیری کم نگاہیاں لے گئیں بزمے شراب میں. نہیں یہ شعر وزن پورا نہیں اتر رہا، لیکن بہرحال مفتی صاحب کے شعر بہت بہت ٹاپ کے. ان کتابیں بھی ایسی لکھی. اچھا چلو یار ادھر چلتے ہیں. کہاں پہنچے تھے؟ 61 پہ. ہاں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اور ان منافقوں کو دیکھیے آپ کے پاس آتے ہیں اٹکتے اٹکتے، رکتے ہیں بہت زیادہ، چاہتے ہی نہیں کہ آپ کے پاس آئیں، شریعت کے فیصلے بالکل نہیں چاہتے. اب تک یہ اثر ہے مسلمانوں میں. آپ ہمارے یہاں سندھ میں چلے جائیں، حالانکہ ہمارے یہاں وراثت کے قوانین عام طور پر شریعت کے مطابق ہمارے ملک میں الحمدللہ وراثت اسی طرح تقسیم ہوتی ہے. کبھی نہیں جاتے سندھ کے وڈیرے وراثت کے قوانین میں. وہ اپنے خود ہی زمینوں پہ حکمران ہیں، خود ہی زمینیں اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں. وراثت کو اس لیے نہیں چلنے دیتے کہ داماد کے پاس زمین چلی جائے گی، بیٹیوں کے پاس چلی جائے گی تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے. بہت سی چیزیں ایسی. ہمارے یہاں یہ طے ہو گیا تھا کہ 10 سال میں پورے ملک کا نظام اسلام کے مطابق کر دیں گے، اور حکمران پھر ایسے آ گئے فوجی کہ انہوں نے اس شک کو تو اڑا دیا اور پھر اسلام کے نام پہ وہ کچھ کیا جو اب کیا بتائیں. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. اور ان منافقوں کو دیکھیے اٹکتے ہیں، رکتے ہیں، آپ کی طرف نہیں آتے.